اور وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ کسی نہ کسی محدث یا مجتہد نے ہمارے عقائد و مسائل کی تائید کی ہے اس کے۔ ہاں جی، یہ دیکھیں کتنا بڑا دھوکہ ہے، یہ بالکل ڈیفرنٹ ہے۔ یہ کچھ بریلوی علماء نے بھی یہ مسئلہ اٹھایا، زمین و آسمان کا فرق ہے اس میں۔ تائید میں کوئی ایسی روایت لینا جس میں محدثین کا اختلاف ہو، تائید میں یہ بالکل درست ہے، آپ بھی لیں۔ تائید کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کی اصل جڑ موجود ہے، ٹھیک ہے۔ بریلوی، دیوبندی، حنفی کون سی ایسی بات بتا رہے ہیں جس کی اصل بخاری مسلم میں موجود ہے اور وہ تائید میں جا کے ترمذی، ابو داؤد، ابن ماجہ سے ضعیف روایتیں لے کے آ رہے ہیں؟ پکی مل گئی؟ ہمارا مقدمہ رفع الیدین کا بخاری اور مسلم میں موجود ہے، اس کی تائید میں اگر ہم جز رفع الیدین سے یہ روایت لے کر آئیں جو روایت ہمارے نزدیک صحیح ہے، اگر کسی کی جرأت تو اس کا ذاتی اپنا کہ عبداللہ بن عمر ان کو کنکریاں مارتے تھے جو رفع الیدین سستی کی وجہ سے چھوڑتا تھا۔ کوئی کہتا ہے جی ٹھیک ہے، کئی محدثین نے اس روایت کو صحیح کہا لیکن میرے نزدیک صحیح نہیں ہے، میں اس لیے تائید میں پیش کروں گا، میرے نزدیک ایک تو وہ صحیح بھی ہے، دوسرا میرا اصلی مقدمہ تو بخاری مسلم میں ہے رفع الیدین کے ساتھ۔ صلو کما رأیتمونی اصلی، کہتے ہیں جی بتاؤ رفع الیدین کا حکم کہاں ہے؟ بخاری مسلم دونوں میں رفع الیدین کا حکم موجود ہے، بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے۔ مالک بن حویرث کہتے ہیں ہم چند نوجوان تھے، تبوک کے موقع پر مسلمان ہوئے حضور کی وفات سے چند مہینے پہلے، اور ہم اپنے گاؤں ایریا سے آ کے مسجد نبوی میں رکے، آپ کی صحبت کی، 20 دن رہے حضور کے ساتھ دین سیکھنے کے لیے۔ کہتے ہیں پھر ہمیں گھر کی یاد ستانا شروع ہو گئی۔ ایک اچھا ٹیچر وہی ہوتا ہے جو فیس ریڈنگ کر لے۔ آپ تو کہتے ہیں نا حضور آپ کے زمانے میں ہوتا تو آپ کے ساتھ ہی رہتا، جو اس زمانے میں تھے انہوں نے اپنے کام بھی تو کرنے تھے نا، یہ دنیا میں نظام چل نہیں سکتا۔ تو وہ مالک بن حویرث کہتے ہیں حضور نے جب ہماری حالت دیکھی نا کہ اب یہ بچے انٹرسٹ لوز کر رہے ہیں، ان کو گھر کی یاد ستا رہی ہے، تو حضور نے خود ہی بلا کے کہا کہ ٹھیک ہے بس جاؤ۔ یعنی وہ شرم و شرمی خود تو نہیں کہہ رہے تھے حضور اجازت دیں، حضور نے کہا اچھا اب تم جاؤ، دیکھنا واپس جب گئے تو نماز کا جب وقت ہو، 5 نمازوں کی یہ ٹائمنگ ہے جو تم نے میرے ساتھ نمازیں پڑھی، تم میں سے کوئی ایک شخص اذان دے جسے قرآن زیادہ آتا ہے اور عمر میں بھی بڑا ہے، وہ تمہاری امامت کروائے۔ اور ساتھ ہی آپ نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، اور نماز تم نے ویسے پڑھنی ہے جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ حکم آ گیا نا، نماز ویسے پڑھو جس طرح مجھے دیکھا۔ اب اس کے بعد حضور کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں نماز جب شروع کرتا ہوں تو دیکھو میں اللہ اکبر کہتا ہوں تم بھی اللہ اکبر کہو، میں ثنا پڑھتا ہوں تم بھی ثنا پڑھو، یہ تو کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے اللہ نے مجھے جوامع کلمات کے ساتھ مبعوث کیا کہ بات مختصر کرتا ہوں اور مفہوم گہرا۔ ایک جملے میں رفع الیدین کا حکم، تسبیحات کا حکم، ارکان کا حکم آ گیا نا۔ مالک بن حویرث جو یہ حدیث روایت کر رہے ہیں انہی سے پوچھ لیں کہ حضور نماز کیسے پڑھتے تھے، وہ تابعین کو نماز سکھا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اس وقت نماز پڑھنے کا میرا ارادہ نہیں تھا، میں صرف اس لیے نماز پڑھ رہا ہوں تاکہ تمہیں بتاؤں کہ نبی علیہ السلام نماز کیسے پڑھتے ہیں۔ بخاری مسلم دونوں میں موجود ہے، انہوں نے نماز شروع کی تو دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھائے، مسلم میں کانوں تک ہے اور بخاری میں صرف الفاظ ہیں کہ ہاتھ اٹھائے۔ جب رکوع میں جانے لگے تو دونوں ہاتھوں کو بلند کیا کانوں تک، یعنی انگلیوں کے پورے کانوں کی سیدھ میں اور ہتھیلیاں کندھے کی سیدھ میں، اور رکوع سے سر اٹھایا تو ایسا کیا۔ اور بخاری میں یہاں تک ہے کہ مالک بن حویرث ہر طاق رکعت میں جب تک بیٹھ نہ جائیں دوسری رکعت کے لیے کھڑے نہیں ہوتے تھے، یعنی پہلی اور تیسری رکعت میں بیٹھ کے اٹھتے تھے، یعنی جلسہ استراحت۔ نبی اسلام سے انہوں نے دیکھا، جو لوگ کہتے ہیں حضور بوڑھے ہو گئے تھے اس لیے جلسہ استراحت کرتے تھے، تو حضور نے مالک بن حویرث کو کیوں نہیں کہا کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں، تم نے ڈائریکٹ کھڑے ہونا ہے پنجوں کے بل؟ اور وہ پھر ضعیف روایت ترمذی سے لے کے آتے ہیں، امام ترمذی نے خود لکھا یہ روایت صحیح نہیں ہے۔ دیکھو اندازہ کرو، ہماری روایت بخاری مسلم میں، اور اس سے بڑھ کر بخاری میں 6251 نمبر حدیث ہے۔ ایک صحابی نے جب تیزی سے نماز پڑھی تھی، حضور نے کہا سلام علیکم کا جواب دیا، وعلیکم السلام کا، دوبارہ نماز پڑھ تو انہوں نے نہیں نماز پڑھی، 3 دفعہ ایسے ہوا، چوتھی بار اس نے کہا حضور سکھا دیں۔ آپ نے فرمایا تھا سکون سے وضو کرو، قبلہ رخ کھڑے ہو، قرآن پڑھو، رکوع میں جاؤ، پھر آپ جب سجدے میں پہنچے آپ نے فرمایا سجدہ کرو، پھر 2 سجدوں کے درمیان بیٹھو، پھر دوسرا سجدہ کرو، پھر بیٹھو،
اور پھر اگلی رکعت کے لیے کھڑے ہو. یہاں تو حضور نے حکم دیا جلسہ استراحت کا، حنفیوں نے چھوڑ دیا. تو ہم تو اصلی روایتیں بخاری مسلم میں جس پہ ساروں کا اتفاق ہے، جسے کوئی ضعیف نہیں کہتا، اس کی تائید میں وہ روایتیں لے کے آتے ہیں جن میں اختلاف ہے. آپ تو سٹارٹ ہی وہیں سے کرتے ہیں کہ جس میں اکثریت ضعیف. 24 محدثین نے ابن مسعود کی حدیث کو ضعیف کہا ہے. 24 ڈبل 12، سوری، وہ یہ نہ ہو آپ کہیں وابی کے بھی 24 بنتے ہیں اور گدھ کے بھی 24 بنتے ہیں، حروف ابجد. ڈبل 12 جن میں احمد بن حنبل جیسے بڑے امام، عبداللہ بن مبارک جو احمد بن حنبل سے بھی بڑے امام ہیں، امام حنیفہ کے اپنے شاگرد، ان کا قول 256 نمبر حدیث کے کانٹیکسٹ میں امام ترمذی نے نقل کیا کہ عبداللہ بن مبارک کیٹاگوریکلی کہتے تھے کہ رفع الیدین کرنے والے کی حدیث ثابت ہے اور نہ کرنے والے کی حدیث ثابت نہیں. وہ کراچی کا مفتی کہتا ہے نہیں، انہوں نے سند پہ بحث کی ہے. سرکار سند پہ نہیں، انہوں نے آپ کے پورے رفع الیدین کو فارغ کیا ہے. وہ کہتے ہیں ابن مسعود کی حدیث ثابت ہی نہیں ہے. اور امام ابو داؤد نے بھی کمنٹس نقل کیے وَلَيْسَ بِصَحِيحٍ عَلَى هَذَا الْمَعْنَى کہ یہ ابن مسعود کی حدیث ان معنوں میں درست نہیں ہے. اور یہی روایت مشکات والوں نے جب نقل کی، انہوں نے بھی ابو داؤد کے کمنٹس نقل کیے ساتھ. یہ لوگ اپنے جعلی مسئلوں کے ثبوت میں وہ روایتیں لے کے آتے ہیں جنہیں اکا دکا محدثین نے صحیح کہا ہوتا ہے، باقی صاحب نے ضعیف. ہم اپنے اصلی مسئلوں میں جن کی جڑ قرآن بخاری مسلم میں موجود ہوتی ہے، اس کی تائید میں وہ روایتیں لے کے آتے ہیں جن کے اوپر تھوڑا بہت اختلاف ہوتا ہے. ہماری اصل تو وہاں ہے. ناسبیوں سے بھی ہم کہتے ہیں اگر آپ کو کسی روایت کے اوپر تکلیف ہے، آپ کو حدیث حوب سے تکلیف ہے اگر، حالانکہ یہ آج کے ناسبیوں کو ہے، سلف میں سب حدیث حوب بیان کرتے آئے ہیں. اس پہ تو امام البانی، شیخ زبیر علی زئی دونوں متفق ہیں، شیخ شعیب ارناؤت اور باقی سارے محدثین. حدیث حوب سیدہ عائشہ پہ جو کتے بھونکے تھے، اس کو تو کبھی کسی نے ضعیف نہیں کہا تھا. آج کل یہ اس میں سے کچھ نکال کر رہے، ہم کہتے ہیں حدیث حوب کو چھوڑ دیں. آ جائیں بخاری میں، حدیث بخاری کی، عمار ابن یاسر کی زبان کو اللہ نے شیطان سے محفوظ کر دیا. یہ آگی بخاری کی حدیث. آگے چلیں، بخاری میں موجود ہے. اور قربان جاؤں امام بخاری نے اما عائشہ کے فضائل والے چیپٹر میں حدیث لی ہے، اور تم تو اما عائشہ سلام اللہ علیہا کے فضائل بھی عمار ابن یاسر کے بغیر بیان ہی نہیں کر سکتے. لیکن ان سے پوچھ کے لیتے تو آدھی حدیث لیتے. امام بخاری نے پوری روایت لی کہ جنگ جمل کے لیے مولا علی نے عمار ابن یاسر اور حسن ابن علی کو کوفہ روانہ کیا کہ جا کے کوفے کے ممبر کے اوپر خطبہ دے کے لوگوں کو تیار کرو خلیفہ راشد کے حق میں. تو انہوں نے ممبر پر چڑھ کر اوپر والی سیڑھی کے اوپر حسن ابن علی کو بٹھایا اور خود نچلی سیڑھی پہ بیٹھے، حالانکہ حسن ابن علی ان کی پوتوں کی عمر کے تھے. صرف اہل البیت کا احترام کیا عمار ابن یاسر نے. اور بخاری کے الفاظ ہیں، انہوں نے کہا لوگو اللہ نے تمہیں آزمایا ہے، ایک طرف دنیا اور آخرت میں تمہارے نبی کی بیوی ہیں، مرتبہ نہیں کم ہونے دیا، جنت میں بھی بیوی ہیں عائشہ سلام اللہ علیہا، اور دوسری طرف علی ابن ابی طالب ہیں. اب اللہ دیکھے گا کہ تم عائشہ کی اطاعت کرتے ہو یا اللہ کی اطاعت کرتے ہو. حضرت عائشہ کی جنگ کس کے ساتھ قرار دی عمار ابن یاسر نے؟ اللہ کے ساتھ. تو جنگ تو علی کے ساتھ ہو رہی تھی، اس لیے کہ قرآن میں ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اطاعت اللہ کی، رسول کی اور حکمران وقت کی. اور حکمران وقت بھی کوئی ملک اور بادشاہ نہیں ہے، خلیفہ راشد ہے جس کی پیروی کا حکم ہے علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین. تو سرکار حدیث حوب کو بھول جاؤ، عمار کی زبان شیطان سے محفوظ. عمار کہہ رہا ہے کہ جنگ جمل لڑنے والے علی کے خلاف نہیں، اللہ کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں. ٹائم قیامت تک جے ان حدیث حوب کتوں نو بھول جاؤ. بنو امیہ کے پالتو کتے، کتوں والی حدیث کو بھول جاؤ. اس حدیث کو دیکھو جو عمار بن یاسر کی حدیث ہے. مجھے بتائیں یہ بھاری ہے یا وہ بھاری ہے؟ کسی کے اوپر کتے کا بھونکنا یہ بڑا مسئلہ ہے، یا اس کی اس ایکٹیویٹی کو اللہ کے خلاف لڑنا قرار دیا جائے یہ بڑی ایکٹیویٹی ہے؟ بتائیں. تو ہمارا مقدمہ وہاں پہ موجود ہے.